ویسے عربی میں سید کا معنی محترم کے ہیں، جناب کے ہیں، قابل عزت کے ہیں، قابل احترام کے ہیں، وہ سب کو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں تک آن پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے نبی اتنے خوش تھے کہ دوسری بیٹی بھی عطا کی، اور فرمایا کہ اگر حضرت عثمان غنی کی گھر اللہ مجھے بیٹیاں دیتا اور وہ جو پہلے ان کے ہاں تھی وہ فوت ہوتی جاتی، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعدی گھرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دے دیتا۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی آپ سے اتنے خوش تھے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی میں ایک الصفحاء پر بات کر رہا ہوں، بے وقوف کا لفظ کہا ہے نا قرآن میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تھے، بڑے تاجر تھے، بڑے کاروباری تھے، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، اور جب ایمان لائے تھے بہت سی تکلیفوں سے گزر کر آئے اور بڑی آزمائشوں سے گزرے، بڑے مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹے یا توڑ دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی تیار ہوئی تو کچھ نہیں تھا تو زرہ بیچنے کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 دراہم میں وہ زرہ خریدی۔ غور سے سنیے اس بات کو بھی، لوگوں کو تاریخ میں صحابہ کرام کے خلاف باتیں نظر آتی ہیں، یہ محبت کی باتیں نظر نہیں آتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ پیسے لے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محبت سے فرمایا یہ پیسے آپ نے مجھ سے لے لیے تو آپ مجاہد آدمی ہیں، جہاد میں زرہ کی ضرورت پڑتی ہے، یہ زرہ بھی واپس لے جاؤ۔ پیسے بھی دیے، زرہ بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو 2 روایات آتی ہے، ایک یہ کہ رسالت معاب جمیل الشیم شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، حضرت عثمان نے میرے خاندان کو، میرے اہل بیت کو خوش کر دیا ہے، آپ بھی اس سے خوش ہو جائیں۔ دوسرا فرمایا آسمان کی طرف رخ کر کے میرے اللہ، حضرت عثمان نے ہمیں خوش کر دیا ہے، آپ بھی ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں۔ پھر جنگ تبوک میں کیا دیا؟ سارا مال و متاع کس نے دیا؟ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے پہلے خوبصورت مسجد بنانے والے مسجد نبوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے، بیر روما بھی جسے کہتے ہیں، وقف کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہودی نہیں بیچ رہے تھے کیونکہ وہ پانی کو باقاعدہ بیچتے تھے، پانی کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالی اعتبار سے بھی وہ ذرا دبتے تھے، نیچے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھئی آپ نہیں دیتے تو آدھا کنواں مجھے دے دو، آدھا تم رکھ لو۔ آدھے کنویں کی انہوں نے پیسے دیے اور پھر آدھا ان کا ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت تھا وہ فری تھا پانی،
اور جب ان کا وقت تھا وہ پیسے لیتے تھے۔ تو پیسہ اس دور میں بہت مشکل سے ملتا تھا۔ اب وہ یہودیوں نے دیکھا ہماری طرف تو کوئی آ ہی نہیں رہا، سارا تو مفت والا پانی لے کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی آپ لے لو۔ چنانچہ وہ کنواں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا، اور یوں مسلمانوں کے لیے مفت پانی جو ہے نا عام ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور اللہ کی راہ میں وقف۔ ایک دفعہ قحط سالی تھی تو باہر سے انہوں نے مورخین کے مطابق 1000 اونٹ لدا لدایا منگایا۔ اس وقت یہی جو ہے سامان بردار ہوتا تھا جانور، اس لیے قرآن نے بھی کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اس پر آپ غور کریں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ پروردگار نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے؟ یعنی تمہارے مال برداری کے لیے بھی بنایا ہے، سفر بھی زیادہ کرتا ہے، تیزی سے کرتا ہے، اور اس کے گلے میں پانی ریزرو رکھنے کے لیے بھی جگہ بنا دی، اور چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ جتنا چاہیں پرافٹ لے لیں، ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی اس مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ فرمایا کہ نہیں، میں اتنا منافع میں دوں گا کہ آپ منافع دے نہیں سکتے، میں 70% منافع میں دوں۔ کاروباری لوگوں نے بڑا زور لگایا مگر نہیں۔ آخر حضرت عثمان غنی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، میں یہ اللہ کی راہ میں سب ضرورت مندوں کو دیتا ہوں، اور اللہ پتہ نہیں 70 سے بھی کئی گنا مجھے زیادہ پرافٹ دے گا۔ اتنے سخی تھے، سخیوں کا بادشاہ، مولا سخاوت، صاحب جود و سخا، صاحب شرم و حیا، یہ عالم تھا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہماتن گوشت تھے، آپ کی گفتگو سماعت کر رہے تھے، آپ بے تکلفی سے بیٹھے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا کپڑا تہمد والا اور نیچے کر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے ہادی برحق، اے مرشد برحق، اے نبی برحق، اے مرسل برحق صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کپڑا کیوں نیچے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے صاحب الحیا۔ اور پھر آپ دیکھیے، یہ وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غسل خانے میں بھی بغیر کپڑا باندھے کبھی غسل نہیں کیا۔ محسن اسلام ہیں، سب سے زیادہ مالدار تھے اس دور میں صحابہ کرام میں سے۔ تو اس سے پتہ چلا مالدار ہونا جرم نہیں ہے، مالدار ہو کر دل بھی حضرت عثمان غنی والا ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ اسلام میں مالدار ہونے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ جو بے وقوف لوگ عقل سے پیدل کہتے بس جی بس جی بس جی بس، یہ جو چپل ہے نا بس ہوائی جہاز پر جانے کے لیے بھی یہی ہوائی چپل کافی، اچھا کپڑا نہ پہننا، اچھا جوتا نہ پہننا، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو صحابی رسول سے ناراض ہوئے، جس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے جب آپ کو سب کچھ دیا ہے تو آپ کے جسم پر نظر بھی تو آنا چاہیے۔ تو جناب اب آئیے اگلی آیت کی طرف، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ جی میرے پاس صفحہ نمبر 28 ہے، جی پارہ نمبر 1 ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 137 ہے۔ یہ ابھی میں ابتدا کر رہا ہوں، قرآن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور کیا کہا ہے یہ آگے بتاتے ہیں، اس پر آپ غور کیجئے۔ جی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ترجمہ بھی دیکھیے، میں نہیں کر رہا ترجمہ، تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو۔ تم سے کیا مراد ہے جی؟ آمنتم، یہ لوگ یہود و نصارہ وغیرہ ایمان لے آئے، کب کیسے؟ جیسے تم ایمان لے آئے، تو اس وقت تو میرے نبی کے بعد ایمان لانے والے تو صحابہ کرام تھے۔